السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کا یہ بالکل آخری عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج اس کی دوسری طاق مبارک بھی ہے، طاق رات کی دوسری رات بھی آج آ گئی ہے، کیونکہ آج کی شب 23ویں شب ہے، اور دوسری طاق رات جو ہے آج رات سے لگ جائے گی۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کو خاص طور پر نسبت جو ہے سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم فضائل مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سماعت فرمائیں۔ اور میں قبل اس کے کہ فضائل مولائے کائنات بیان کروں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ رمضان مبارک کی جو آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری راتیں جو چل رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، اور خاص طور پر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکے کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک 5 وقت کا نمازی بنائے، لیکن خاص طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے یہ 10 دن تو کم سے کم پڑھ لیا کرے۔ یوں تو ہر وقت پڑھنا جماعت سے واجب ہے، لیکن خاص طور پر یہ 10 دن میں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو آدھی رات کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو پوری رات کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اصل میں اعتکاف بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے شب قدر کو تلاش کرے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اسی لیے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے اس طرح سے نمازیں، کیونکہ اعتکاف تو بیٹھے نہیں، معتکفین تو انشاءاللہ شب قدر کو پا لیں گے، لیکن اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر آپ جو ہے یہ نمازیں عشاء اور فجر کی خاص طور پر سستی کاہلی کو دور کر کر عبادت کو لیے کمر باندھ کر جو ہے کمر پہ کپڑا باندھ کر کمر کو کس کر جس طرح آپ مثال دی جاتی اس طرح آپ عبادت میں مضبوط ہو جائیے، انشاءاللہ شب قدر کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ طاق رات ہے، اس کے متعلق تو انشاءاللہ ہم شب قدر کو بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ، خصوصی پروگرام قرآن کی عظمت پر ہم جو ہے شب قدر کی رات انشاءاللہ ہم بیان فرمائیں گے، کیونکہ آج ہمارا موضوع مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور الحمدللہ ہماری اس خانقاہ محبوب اولیاء میں جو ہر اتوار کو ہمارے یہ اجتماع میں کئی مرتبہ ہم نے جو ہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بارہا سنا ہے، سماعت فرمایا ہے، اور کئی بیانات ہمارے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔
تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کچھ باتیں ایسی ہو جو آپ کو بہت کم سننے میں آتی ہوں، لہٰذا درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، محبت سے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے اسلام میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری عبادتیں ایمان کا حصہ ہے، وہیں پر یاد رکھیے کچھ شخصیات سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ ذاتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ انسان ہیں جن سے محبت کرنا بھی ایمان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی عبادت تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اسی کو ایمان کا حصہ کہا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ذات، کچھ شخصیات سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ نے کہاں سے دلیل پکڑی؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ تو آپ اس سے کہنا جناب یہ بتائیے کہ آپ اپنی ماں اور باپ سے محبت کرتے ہیں؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں کرتے ہیں؟ بولے وہ میرا دین ہے۔ ماں اور باپ دین ہے، یعنی ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ کہا حضور نے بتایا۔ تو جب ماں باپ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ ساری کائنات کو بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ حدیث پر ذرا غور فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث مبارک موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ تم لوگ یعنی ایمان والوں سے فرما رہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ محبت جس سے ہو جاتی ہے نا، اس کا ادب ہمارے دل میں آ جاتا ہے، اس کی پہچان ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا ادب کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو محبت کا معنی جس کو دیکھ کر آپ کا دل نرم پڑ جائے تو سمجھ جائے کہ آپ اس سے محبت ہو گئی۔ جس کو دیکھ کر آپ کا دل میں عزت آ جائے، جس کو دیکھ کر آپ کا دل نرم پڑ جائے، جس کے سامنے آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرما رہی ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے جس کو بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر وہ برابر مکمل طور پر عمل کرے گا، یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو خیر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرو، وہ اس لیے کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، سب کو پالنے والا اللہ۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں تم لوگ مجھ سے بھی محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کو ہی پالتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اسی رب کا رسول ہوں، اسی رب کا میں رسول ہوں۔ اور فرمایا کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، وہ اس لیے کہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ ساری کائنات اس نے بنائے ہیں، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں رب کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ تو یہاں حدیث پاک میں بہت لطیف ایک اشارہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ اللہ کی محبت بغیر رسول کے ذریعے نہیں مل سکتی، اور رسول کی محبت بغیر اہل بیت کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ اہل بیت ذریعہ ہے رسول تک پہنچنے کا، اور رسول ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ یہ حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے جامع ترمذی میں صحیح حدیث پاک موجود ہے، بیان فرمایا۔ لہذا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اہل بیت ہے، بانی نسل مصطفیٰ بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں حدیث پاک میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حلت الاولیاء میں امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علی تو صالحین کے بھی امام ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالحین کے بھی امام ہے، تو ان کا ذکر میں کتنی رحمتیں برستی ہوگی۔ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے، ہمیں شب قدر عطا فرما دے، ہمیں اہل بیت کا سچا عاشق اور صحابہ کا سچا وفادار بنا دے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کی عزت کرتے ہیں وہاں صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ جہاں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو وہاں حدیث میں یہ بھی آگے سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے کئی بار تقریر کر دی ہے، اب اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بچپنے میں حضور نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ وہ کیسے؟ جس میں اللہ اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا۔ جب حضور تبلیغ اسلام کے لیے مشن چالو کیا تو کچھ پیسے کی ضرورت تھی، مال کی بھی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے اور ابو بکر صدیق کے ذریعے ابو سرکار کو مالدار کر دیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اسی طرف اشارہ ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد ابو طالب جو حضور کے چاچا بھی ہے اور مولا علی کے والد بھی ہے، اب کثیر العیال تھے ابو طالب، 4 بیٹے 5 بیٹی آپ کو تھی۔ 4 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام طالب تھا، ایک کا نام عقیل تھا، اور ایک کا نام جعفر طیار تھا، اور ایک کا نام مولا علی جو سب سے چھوٹے بیٹے آ گئے۔ ابو طالب اصل میں طالب کے والد، تو ابو طالب کو 4 بیٹے میں 4 یا 5 بیٹیاں تھیں، مولا کائنات ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ لہذا آپ کثیر العیال تھے، اور مکہ میں اس وقت تنگی بہت تھی، مال بہت کم تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو کر 5 سال ہو گیا تھا، 25 سال کی عمر میں حضور کا نکاح ہوا، 5 سال نکاح ہو کر ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ ابو طالب کے پاس کثیر العیال ہے، ان کے بچے بہت ہیں اور مال کم ہے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ کے چاچا نے فرمایا وہ کیسا؟ کہا تم ایک بچے کو لے لے، میں اپنے ایک بچے کو لے لیتا ہوں۔ اس طرح رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر گئے،
حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے، انہوں نے ایک بچے کو اپنے پرورش میں لے لیا، اور حضور نے مولا علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح حضور بچپنے سے حضور کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے۔ یہ خصوصیت ہے مولا کائنات کی۔ اور علماء نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے شخصیت ہیں صحابہ میں جنہوں نے کبھی بھی شرک کا نہیں کیا، کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق بھی اس سے بچے رہے اور مولا علی بھی اس سے بچے رہے، کیونکہ بچپن سے آپ حضور کے ساتھ رہے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، یعنی بت کے آگے جھکے نہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ جانتے ہیں کہ 10 لڑکے تھے، 10 تھے، اور تنہا بی بی خدیجہ الکبریٰ ان سب کی پرورش کر رہی تھی۔ اور 10 کیسے؟ 4 تو آپ کی بیٹیاں تھیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اور 3 بیٹے تھے جو حضور کے ساتھ، کیونکہ علماء نے فرمایا تینوں ہی بیٹے ابراہیم، طیب اور طاہر یہ حضور ہی بی بی خدیجہ الکبریٰ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے سے، یہ 3 بیٹے، 4 اور 3 کتنے ہوئے؟ 7 ہو گئے۔ اور بی بی خدیجہ کو اپنے پہلے شوہروں سے 2 بیٹے تھے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، دونوں شوہروں سے آپ کے 2 بیٹے تھے، 9 اور مولا علی 10۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عموماً تقریر میں یہ بتائی نہیں جاتی، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح رسول پاک کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ رسول کی محبت میں کس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھائی بھی، برداشت بھی کری، اور کتنے اخلاص کے ساتھ حضور کے اولاد کو آپ تربیت بھی دیتے تھے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب اب علانیہ طور پر آپ تبلیغ کریے، تو رحمت کونین علیہ السلام جوگی پہاڑ پر تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو بلوایا، اور بلا کر حضور نے فرمایا کہ قبیلہ قریش، پہلے آپ یہ بتاؤ، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے شہر میں داخل ہو کر تمہیں تہس نہس کر دے گا، کیا تم لوگ میری اس بات کو مانو گے؟ سارے قریش اور سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، بن دیکھے مان لیں گے، کیونکہ اس دور میں یہ رولز تھا، اگر کسی شہر پہ حملہ کرنا ہوتا تو ایک قافلہ اچانک آتا اور حملہ کر دیتا۔ تو حضور نے ایک مثال دی، فرمایا اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تمہیں تہس نہس کر دے گا، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا ہم ضرور مانیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق ہے، آپ امین ہے۔ اس لیے یاد رکھے، ایک مرشد، ایک استاد، ماں باپ، خاندان کا جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ صفت ہونا صادق الامین، یعنی سچا ہونا ضروری ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، سچائی کا، انصاف کی، اور یہ سچائی کی صفت اپنے اندر آئے گی، صادق کی، سچائی کی، امین والی صفت آپ اپنے اندر داخل کریں گے تو پھر آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ لوگوں کے درمیان بڑھ جائے گا۔ صادق الامین، یہ حضور کے صدقے میں اگر آپ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، اور کرنا بھی چاہیے، اسی سے تو انصاف کا تقاضا ہے۔ انصاف کس کو کہتے مجھے بتائے؟ انصاف تو جو ہے صرف یہ نہیں کہ انصاف کی بات کر دینا، انصاف، عدل، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کام دیتی ہے۔ عدل، انصاف، اسی سے حکومتیں چلتی ہے۔ جہاں بندے کے اندر سے عدل ختم ہوگا، انصاف ختم ہوگا، اس کی عزت 2 کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے عدل، انصاف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، انصاف کی بات کرنا۔ اب انصاف ہے کہ عدل ہے کیا؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کو مشورہ بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی عدل اور انصاف کو رکھو۔
مشورہ بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں اس کے اندر بھی انصاف ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ دوست کو الگ مشورہ دے اور بھائی کو الگ مشورہ دے. دوست کو تو ڈوبنے کا مشورہ دے، یار تو ایسا کر لے ایسا کر لے، اور بھائی کو نہیں تو ایسا کرے گا تو پریشان ہو جائے گا. تو یہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ جو مشورہ بھائی کو دیتے وہ دوست کو بھی دے. انصاف زندگی کے مشورے میں انصاف آتا ہے. خاندان میں بیٹھے ہیں، ماں باپ کا معاملہ ہے، بھائیوں کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کا معاملہ ہے، وہاں انصاف کی بات کرنا ہے. انصاف ایک ایسی صفت ہے جو بندے کے اندر آ جائے نا تو پھر وہ بندہ لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. عدل انصاف. اگر یہی انصاف عدل سیاست میں آ جائے تو پھر دنیا میں امن و امان جو ہے سکون آ جائے گا، اگر سیاسی اعتبار سے عدل انصاف آ جائے. اور یقین جانے کیونکہ سیاست بھی اسلام کا حصہ رہا ہے. آج کی جو سیاست میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاست بھی ایمان کا اسلام کا حصہ رہا ہے. آپ دیکھیں فاروق اعظم کے دور مبارک میں مصر کا جو گورنر تھے عمر بن عاص، ان کے بیٹے نے گھوڑے سے ریس مپائی اور مصر کا ایک غریب آدمی ان کے ساتھ اس ریس میں شریک ہوا. اور اتفاق کہ وہ جو غریب آدمی تھا گھوڑا اچھی طرح چلانا جانتا تھا اور وہ اس ریس میں جیت گیا. جب جیت گیا تو لوگ، یہ گورنر کے بیٹے تھے نا، سی ایم کے بیٹے، عمر بن عاص کے بیٹے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک غریب آدمی مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. اور گورنر کے بیٹے نے، عمر بن عاص کے بیٹے نے اس غریب کو خوب مارا اور اتنا مارا کہ کوڑلے اس کی پیٹھ سے لال کر دیا. بات گئی، حج کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم کی یہ عادت تھی کہ وہ مکے میں آتے اور حاجیوں کے خیمے میں ٹھہر کر، ہر خیمے الگ الگ ہوتے تھے جو عرفات کے میدان میں ٹھہرے، آج بھی خیمے ڈیرے آپ نے دیکھا ہوگا، خیموں میں جاتے کیونکہ ہر دنیا بھر سے حاجی حج کے لیے آتے تھے. تو ہر علاقے کے، مصر کے، ملک شام سے، عراق سے، بغداد سے، ہر خیمے لگے ہوئے تھے. تو ہر خیمے میں جاتے اور اس خیمے کے گورنر کو باہر بھجاتے اور فاروق اعظم ڈائریکٹ لوگوں سے پوچھتے، بتاؤ کہ تمہارے علاقے کا گورنر کیسا ہے، اس کو کوئی شکایت تو نہیں ہے. اس طرح فاروق اعظم مصر کے خیمے میں گئے اور مصر کے گورنر عمر بن عاص کو کہا باہر جائیے. لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی شکایت ہے، تو وہ غریب کھڑا ہو گیا. عدل اور انصاف کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا. کھڑا ہو گیا اور اس نے شکایت کی، حضور اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، میں جیتا، اس نے مجھے بہت مارا. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، گورنر کے بیٹے کو بلایا، عمر بن عاص کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اس غریب کے ہاتھ میں کوڑلا دیا. کہا جتنا تجھے مارا نا اس سے جب تک تو بھی اس کو اتنا مار جتنا اس کو تجھے مارا تھا. اللہ اکبر. گورنر کے سامنے، بیٹے کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹے کو اس غریب آدمی نے جتنا مارا تھا اس سے زیادہ بدلہ نکال لیا. یہ ہے عدل انصاف. یار تو ہمارا انصاف تو گھر میں بھی انصاف ہونا چاہیے، بچوں میں بھی. یہاں تک حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر تمہارے 2 بیٹے ہیں، تم ایک کو بوسا لیتے اور دوسرے کو نہیں لیتے، یہ انصاف نہیں ہے. ایک کو چومتے ہو دوسرے کو نہیں چومتے، یہ انصاف نہیں ہے. سرکار نے فرمایا گھر میں بھی عدل انصاف کو قائم رکھو، بچوں کے ساتھ انصاف کو قائم رکھو. آج دیکھیں یورپ ممالک، یورپ کنٹری جو ترقی کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی اعتبار سے وہاں انصاف ہے. وہاں اب صحیح صاحب نے پوچھے، وہاں پر اگر کوئی پاسپورٹ بھی کسی گورنر یا کسی سی ایم کے بیٹے کو بنانا ہوتا ہے تو وہ لائن میں ٹھہر کر آتا ہے، اس کے لیے الگ نہیں ہو. یعنی انصاف، عدل انصاف اگر وہ یورپ والے کر لے تو وہ تحقیق کر لیتے ہیں قرحات. تو انصاف، عدل کا، انصاف کا سب سے پیارا پیغام اگر کوئی دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے. ہر چیز میں عدل انصاف ہمارے اندر ہونا چاہیے. بات انصاف کی کرے، یہ نہ دیکھے کیا ہوگا کہ لوگ میرے کو کیا کہیں گے، یہ دیکھے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو منوایا ہے تو اسی صفت کے ذریعے منوایا ہے. حضور کے سب سے پہلے حضور کے اندر جو صفت تھی وہ عدل اور انصاف کی تھی. اس لیے مکے والوں نے بغیر چونچا کر کہا کہ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوٹے سے بڑے 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے، آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا دیکھا نہیں ہے. اب عادل ہے اور امین ہے،
عدل انصاف آپ کے پاس ہے. عدل انصاف کے ذریعے حضور نے اپنی ذات کو منوایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انصاف کتنی اہمیت کی چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے. بندہ اگر اپنے اندر اپنے آپ سے انصاف پیدا کرے، نمازوں میں انصاف پیدا کرے، عدل پیدا کرے، عبادات میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، اور گھروں میں، رشتہ داروں میں، مشورے میں، باہر اگر انصاف اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. لہذا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ قریش جس طرح تو میرے کہنے پر اتنے بڑے لشکر کو مان لیتے ہو، تو میرے کہنے پر یہ بھی بات مان لو، جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، بتوں کے آگے سر جھکا رہے ہو، اس کو چھوڑو اور ایک رب، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. اور کہا یا ایھا الناس توبوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اس وقت سب سناٹے میں آ گئے، سب سناٹے میں آ گئے، کیونکہ سامنے جو ذات کھڑ کر بول رہی تھی وہ ذات پر سب کو یقین تھا، اس ذات پر سب کو یقین تھا. اس ذات کو سب صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، کسی کو ہمت نہیں اس کا جواب دینے کی. لیکن ابو لہب کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ لوگ ان کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی بات کو غور کر رہے ہیں. ابو لہب کھڑا ہو گیا اور معاذ اللہ دونوں ہاتھ اس طرح حضور کی طرف کر کہنے لگا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو، تم اس لیے بلائے ہمیں یہاں پر. اور حضور کی شان میں آئے شائب آئے بکنے لگا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ غارت ہو جائے. خیر، حضور کی گستاخی کرنے لگا تو اللہ پاک نے پھر آیت نازل فرمائی. لہذا اس وقت تو سارے لوگ پلٹے، کوئی حضور کی بات کو مانا نہیں. لیکن جو 8 سال کی عمر تھی وہ آگے بڑھے، حضور کے ہاتھ مبارک کو فرمایا پکڑ کر کہ یا رسول اللہ، کوئی مانے نہ مانے میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ 8 سال کا بچہ کوئی اور نہیں، مولا علی تھے. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آگے پڑھ کر حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضور میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ شان ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ نے قبول فرمایا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول فرمایا. غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا. یہ باتیں ذہن میں رکھے، عورتوں میں بی بی خدیجہ، آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق، اور غلاموں میں حضرت زید، اور بچوں میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا. اس لیے آپ کی خصوصیت ہے کہ بچپن سے آپ حضور کی تربیت میں رہے، حضور کے آغوش میں رہے. ہر معرکے میں سوائے جو ہے ایک معرکے کے، ہر معرکے ہر جنگ میں ہوئے آپ حضور کے ساتھ رہے. جنگ تبوک کا یہ واقعہ غالباً ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت علی کو کہا تھا علی تم یہیں رہو اور یہاں مدینے کی عورتوں اور بچوں کا خیال کرو، کہ اگر ہم جائیں گے مدینہ چھوڑ کر دشمن ہمارے یہاں حملہ نہ کر دے، تم جو ہے یہیں پر رہو، ہم جنگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی ہمیں طاقت آ جاتی ہے، ایک پاور آ جاتا ہے، ایک قوت آ جاتی ہے. حیدر، علی، مولا، مشکل کشا، یہ نام خود ایسی ہے جسے سن کر ایک عجیب سی کیفیت ہمیں پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ذات کا عالم کیا ہوگا، وہ ذات کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا، جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم یہاں پر مدینے میں ٹھہر جاؤ. تو حضرت مولا کائنات آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی میں بھی جنگ میں چلتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے.
لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو. اور فرمایا اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. وہاں پر یہ بھی آپ کی خصوصیات میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے حضور نکلے، حضور مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، حضور صلی اللہ تعالیٰ، میں اس واقعہ پہ ہی زور دے رہا ہوں جو آپ کو کبھی سنایا نہیں ہے، غور سے سنے گا. راستے میں جب سرکار مکے کے قریب پہنچے، ذرا اس واقعے کو غور سے سنیں. جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد، مکے کے قریب پہنچنے کے بعد ابو سفیان بن حارث یہ آئے. ابو سفیان بن حارث کون؟ یہ ابو سفیان جس کا آپ اکثر ذکر سنتے رہتے، امیر معاویہ کے والد نہیں، حضور کے ایک چاچا تھے حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان ہیں. اور جو امیر معاویہ کے والد ہیں ان کا نام ابو سفیان بن حرب ہے. اور یہ میں جو ابو سفیان کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ابو سفیان بن حارث ہے، حضور کے چاچا حارث کے بیٹے. ابو سفیان مکے کے جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، تشریف لے کر گئے، اور ابو سفیان پہلے آئے سیدہ ام سلمہ کے پاس. حضور کی مقدس بیوی سیدہ ام سلمہ حضور کے ساتھ تھی، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ میری سفارش کریے حضور سے. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو سفیان بن حارث آئے ہیں، وہ آپ سے امان چاہتے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ، ابو سفیان بن حارث سے میں بہت ناراض ہوں، کیونکہ مکے میں جب میں تھا یہ میرے خلاف ہجو کرتے تھے، یعنی میرے خلاف اشعار بولا کرتے تھے اور میرے بارے میں غیر غلط باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے. میرا دل ان سے بڑا ناراض ہے، میں راضی نہیں ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ابو سفیان بن حارث کو کہا. تو ابو سفیان بن حارث وہاں سے اٹھے اور سیدھا مولا کائنات حضرت عباس کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ علی آپ کچھ مشورہ دیجئے، میں حضور کو راضی کیسے کروں، کس طرح راضی کروں. تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، حضور کی ناراضگی کے سامنے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مشورہ ضرور دوں گا. تم اچانک حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر وہی بات کہو جو بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہی تھی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف میں موجود ہے. یہ مولا کائنات نے مشورہ دیا. تو ابو سفیان بن حارث اس مشورے کو پسند گئے، اچانک حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جا کر وہی آیت پڑھے جو یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ان کے بھائیوں نے جو ان کو کنویں میں پھینک دے گیا تھا، ان کو بیچ دیا تھا، پھر کئی سال کے بعد جب ان کو معلوم ہوا وہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں، پھر ان کے سامنے جا کر معافی مانگے. تو جن الفاظ سے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تھی، ابو سفیان نے بھی وہی الفاظ سے معافی مانگی. تو حضور نے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا. بولے محبت سے سبحان اللہ. کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. لیکن سرکار بڑی ناراض تھے، ان سے سامنے نہیں آنے دیتے تھے. جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً 4 یا 5 یا 10 دن کے بعد حضور طائف کی طرف گئے تھے. طائف جو علاقہ ہے، طائف کا جو علاقہ جہاں حضور کی جسم مبارک پر پتھر برسے گئے تھے، وہاں طائف کے علاقے میں، کیونکہ طائف والوں نے کہا تم مکہ تو فتح کر لیے، ہمیں فتح کر بتاؤ، ہم سے لڑ کر بتاؤ. حضور فوراً مکہ فتح کرنے کے بعد 8 یا 10 دن کے بعد طائف کی طرف گئے اور وہاں طائف میں پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بہت تھے اور دشمن پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے. اب صحابہ اور حضور آگے بڑھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے تو چھپے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ گنے ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے تو چھپے ہوئے تھے.
اچانک مسلمان آگے بڑھے، پیچھے سے دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں گھیرا، تو صحابہ پیچھے ہٹے. پیچھے اس لیے نہیں ہٹے کہ ڈر گئے تھے، پیچھے اس لیے ہٹے کہ پہلے موقع تو دیکھیں کہ کیوں مار رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یعنی پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹے. لیکن اس روایت میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم سب پیچھے ہٹ رہے تھے تاکہ پوزیشن لے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، پوزیشن لے، پیچھے ہٹ کر دیکھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور سب سے آگے بڑھ رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے، سرکار کہہ رہے تھے انا عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں جھوٹ بولتا نہیں بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ اشعار حضور پڑھتے ہوئے آگے جا رہے تھے. اب غور کریں میدان کا حال ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی ہے. اب حضرت عباس اور مولا علی سفیان بن حارث کے پاس گئے. ابو سفیان سے کہنا ہے موقع اچھا ہے حضور کو منوانے کا، جہاں صحابہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اب تو حضور کے سامنے جا کر اس دشمنوں سے لڑ، اور ایسا لڑ کہ تیری نظر حضور پر پڑے، حضور کی نظر تجھ پر پڑے. مشورہ دیا مولا کائنات نے. ابو سفیان بن حارث جو ہے، ابو سفیان بن حارث آگے گئے، حضور کے سامنے ٹھہر کر اس انداز سے دشمنوں سے لڑنے لگے. حضور ان کو دیکھ رہے تھے، حضور ان کو بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوگ صحابہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. مولا علی کہتے ہیں موقع اچھا ہے حضور کو منوانے کا. اب سامنے جا، اور سامنے جا کر کھڑے، اور کھڑ کر جو ہے نا اب دشمنوں سے لڑ. اب یہ سامنے جا کر لڑنے لگے. مولا علی حضرت عباس حضور کے قریب آئے اور آگے کہے دیکھیے یا رسول اللہ ابو سفیان کیسے لڑ رہا. سبحان اللہ، محبت سے کہا دیکھو حضور کیسا لڑ رہا ہے ابو سفیان. کہاں دیکھ رہا ہوں. پھر آگے حضرت علی نے فرمایا حضور چاہتا بھی بہت ہے آپ کو، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، چاہتا ہے بہت. بولے ہاں ہاں جانتا ہوں. کہا حضور پیار سے کچھ بول دیجیے، یہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. حضور نے فرمایا اے ابو سفیان لڑ لڑ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو گئے. وہ پلٹے، حضور مجھے میرا نام لے کر پکارے. وہ پلٹے اور پلٹ کر دوڑتے آئے حضور کے خچر مبارک پر جہاں زینے پر پیر تھا، پیر کے پر سر کر پیر کو چومنے لگے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہے یہ دیکھو میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. خیر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اس طرح کا معاملہ ہوا. اور جب مکہ فتح ہوا تھا نا، مکہ جب فتح ہوا، کعبے کے اندر سے بتوں کو نکالنے کا معاملہ تھا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ میرے کھاندے پہ چڑھ جائیے، اور بتوں کو توڑ دی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم بار نبوت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے، ایک کام کرو تم میرے کھاندے پر چڑھ جاؤ. بت ذرا کعبے کے اندر اونچائی پر تھے. حضور نے مولا کائنات کو اپنے کھاندے مبارک پر چڑھایا اور فرمایا علی آگے بڑھو. فرمایا علی تمہارا ہاتھ پہنچ گیا، ہاتھ تمہارا پہنچ گیا. تو حضرت مولا کائنات کہنے لگے حضور میرا ہاتھ عرش تک پہنچ گیا ہے. لکھا ہے مدارج نبوہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی، میرا عرش کو ہاتھ چھو رہا ہے. آقا بس آپ کے کھاندے پہ چڑھنا تھا، سارے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات مبارکہ ہے جس سے اللہ رسول بہت محبت کرتے تھے. خود جنگ خیبر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بار بار سنایا ہے کہ کس طرح حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو خیبر کا قلعہ فتح اس کے ذریعے سے ہوگا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. کل میں اس کو جھنڈا دوں گا. اور دوسرے دن حضور نے مولا علی کو بلا کر جھنڈا دیا تھا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خلافت بھی کا دور جو تھا بہت سے فتنے آپ کے دور میں آئے تھے. حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلافت کرتے رہے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم 10 سال تک خلافت کرتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال تک خلافت کو سنبھالا۔ اس کے بعد عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلافت کا معاملہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا۔ علی کی محبت پہچان ہے ایمان کی۔ فما علی، تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا۔ منافق جو ہے تجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا۔ ایک بات کیوں؟ کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب دور خلافت مولا کائنات آئے گی تو مولا علی کے دور میں ایک سے ایک فتنے آئیں گے، ایک سے ایک خارجی لوگ آئیں گے، تو اس وقت مومن کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضور نے اشارہ دے دیا، اس وقت جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی ایمان کی پہچان ہے۔ اور قیامت تک بھی ایک نشانی مل گئی ہے کہ جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے وہی مومن ہے۔ اور سرکار رحمت کونین علیہ السلام کے فرمان پر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، علی مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو، جنت کا ٹکٹ تو چاہیے، کیونکہ میں نے ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے علی جس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ خود صحابی ہے، افضل بعد الانبیاء بھی تحقیق سب سے افضل ہے، لیکن آج ان کے ساری دیکھے ابو بکر صدیق سے کہہ رہے علی جنت میں جانے کا ٹکٹ مجھے دے دیجئے، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے جس کو جنت میں جانے کا علی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر سچ کہتے ہو، لیکن حضور نے مجھے بھی فرمایا کہ اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جو امیر معاویہ کو لے کر جھگڑا ہوا ہے مولا کائنات کے ساتھ، اس میں خطا اجتہادی امیر معاویہ کی تھی اور حق پر مولا کائنات تھی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، حق پر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جو ہے آپ غور کریں، جنگ صفین کا جو واقعہ، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ 2 واقعے ہوئے ہیں۔ جنگ صفین سے مولا کائنات کی 1-2 کرامت سنا کر انشاءاللہ کہ وقت قریب آ گیا ہے، ہم دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے۔ لوگوں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، پانی ختم ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس صحرا اور جنگل میں ایک کلیسا تھا، گرودوارا جو عیسائیوں کا۔ مولا علی نے فرمایا جا کے ان سے پوچھو یہاں آس پاس کہیں پر پانی ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ یہاں آس پاس کہیں پر پانی، جھرنا، تالاب، کنواں کچھ نہیں ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس کلیسا کے کچھ دور ایک پتھر تھا، مولا علی نے فرمایا اس پتھر کو یہاں سے وہ اٹھاؤ۔ اور یہ سارا منظر جو ہے وہ پادری اپنے خانقاہ کی چھت سے دیکھ رہا تھا۔ مولا علی کے ساتھی اس پتھر کو طاقت لگاتے ہیں لیکن پتھر نکلتا نہیں، ہٹتا نہیں اپنی جگہ۔ حضرت علی نے فرمایا زور لگاؤ، اس کے نیچے پانی ضرور ہے۔ پوری طاقت لگا لی لیکن پتھر ہٹا نہیں۔ جب پتھر ہٹا نہیں تو مولا خود نیچے آئے، سواری سے نیچے اترے اور اپنے آستین کو چڑھایا اور انگلیاں ڈال کر جب پتھر نکالا تو وہاں سے پتھر 1 سیکنڈ میں باہر نکل گیا اور وہاں میٹھا پانی تھا۔ اور اس سارے منظر کو پادری اپنے خانقاہ کی چھت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے اترا اور نیچے آ کر کہا کہ آپ کیا نبی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا آپ آخری نبی کے وزیر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں ان کا خلیفہ، ان کا غلام ہوں۔ اس پادری نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے
ہماری کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ اس کلیسا کے سامنے ایک پتھر ہوگا، اس پتھر کے نیچے پانی ہوگا۔ توریت میں ذکر تھا کہ اس پانی کو یا تو نبی نکالے گا یا تو فرشتہ نکالے گا یا نبی کا وزیر اور ان کا غلام نکال کر بتائے گا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی کیا تھا۔ توریت میں مولا علی کا ذکر موجود تھا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ، کیونکہ آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلفہ بنا لیا تھا اور کوفہ میں آ کر رہے تھے، ایک دن آپ کی مزاج بہت خراب ہو گئی، مولا علی کی بہت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، مدینے میں آپ کے ایک عاشق کو معلوم ہوا کہ مولا کائنات کی مزاج بہت خراب ہو گئی، وہ بہت علیل ہے، وہ فوراً ایک سواری لیتا ہے، مدینے سے نکل کر مولا علی کے گھر پر آ جاتا ہے اور گھر کے باہر آ کر چیخ کے روتا ہے کہ علی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی مزاج بہت خراب ہے۔ مولا کائنات کو یقین دیکھو اللہ رسول کا کیسا تھا، پھر اس بات پر اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قریب بلاتے ہیں اور بلا کر اس سے کہتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا؟ یعنی آپ کی مزاج اتنی خراب ہو گئی تھی، دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بچیں گے نہیں، اب آپ پردہ فرما جائیں گے۔ مولا علی اس کو قریب بلائے، جو مدینے سے آیا تھا آپ کے خطر ہوتے ہوئے، قریب بلوائے اور بلا کر فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری میں مروں گا؟ سن، میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اے علی دنیا میں دو لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اس پر اللہ کے اور سارے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور ایک وہ جو تیری اس داڑھی کو خون سے لال کر دے گا، تیری اس داڑھی کو خون سے لال کر دے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے نبیوں کی بھی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ ابھی داڑھی تو خون سے لال نہیں ہوئی ہے، لہٰذا بھی میرا مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ کئی فتنے کو آپ نے روکا، کئی فتنے آپ کے خلافت میں ہوئے ہیں، 6 یا 7 سال میں کہیں ایک فتنہ ہوتا، وہاں دباؤ تو دوسرا فتنہ ہوتا، اس کو دباؤ تو تیسرا ہوتا، تو اس کو دباؤ چوتھا ہوتا، کبھی رافضیوں کا کبھی خارجیوں کا یہ معاملہ چلتا رہا۔ اسی میں ساری آپ کی زندگی مبارک تقریباً ختم ہوئی، اور کوفہ کی جامع مسجد میں 18 رمضان مبارک ہو، اور ایک روایت میں 17 رمضان مبارک ہو، مولا کائنات فجر کے لیے لوگوں کو آواز دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ ابن ملجم جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور جانتے ہیں وہ حافظ قرآن بھی تھا، عبد الرحمن اس کا نام، ابن ملجم اس کو کہا جاتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ اور جب کہتے ہیں نا وہابی بدعقیدوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، ارے بھائی وہ حافظ قرآن ہے، وہ بڑا علامہ ہے، تو علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن تھا، اور حضور نے کیا فرمایا، اے علی اس پر لعنت ہے سارے نبیوں فرشتوں کی جو تیری داڑھی کو خون سے لال کرے گا۔ حضور نے تو لعنت برسائی ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا کوئی وہابی بدعقیدہ کتنا بڑا مفتی بن جائے، عالم بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جو ربی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا بھی عبد الرحمن ابن ملجم حافظ قرآن تھا۔ مولا کائنات فجر کی آواز دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، یہ پیچھے سے جا کر ذہن میں بجھی ہوئی تلوار یا جمیے سے آپ کی کنپٹی یعنی آپ کی دماغ مبارک پر اسے چاقو چبائی مولا کائنات کو، اور اس زور سے کھینچا کہ آپ کے دماغ تک وہ چاقو پہنچ گئی، اور مولا کائنات نے دیکھا جیسے وہ چاقو پہنچی، مولا کائنات نے دیکھا آپ کی پوری داڑھی مبارک لال ہو گئی، خون سے لال ہو گئی۔ آپ دیکھیں کوئی کسی کو تکلیف ہو تو آواز نکالتا ہے، لیکن مولا کائنات کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے پیچھے سے آ کر جب جمیہ مارا تھا، تو مولا کائنات سے زبان سے جو پہلا جملہ نکلا
وہ جملہ تاریخ میں نوٹ ہے. آپ کا جملہ یہ نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی تو آج کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے خون کو دیکھا, داڑھی مبارک کو دیکھا, خون سے لال تر ہو گئی, تو فرمایا صدقت یا رسول اللہ, حضور نے آپ سچ فرمایا تھا. پھر آپ 18 رمضان یا 17 رمضان مبارک, دو روایتیں ہیں, 21 رمضان یا 20 رمضان مبارک کو یعنی 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. آپ کے بڑے بیٹے امام حسن نے نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد خارجی اور رافضیوں کا بڑا ٹوٹ تھا کہ آپ کے جسم کو دفنانے کے بعد آپ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کر سکتے تھے, بیعت بھی کر سکتے تھے. اس لیے مفتی جلال الدین مجدد صاحب نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو دفنا دیا گیا. کہاں دفنایا ہے کسی کو پتہ نہیں. ایک روایت یہ ہے رات کے اندھیرے میں, تاکہ رافضیوں سے بڑا ڈاؤٹ تھا, خارجیوں سے بڑا ڈاؤٹ تھا کہ آپ کے جسم سے نقصان نہ پہنچائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اونٹ پر رکھ کر آپ کے جسم مبارک کو مدینے کی طرف لے جایا جا رہا تھا, تو راستے میں وہ اونٹ گم ہو گیا اور بعد میں وہ اونٹ نجف کے قریب ملا تو وہیں آپ کو تدفین کر دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے. خیر, اب جہاں علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کے مزار ہے کہاں, تو وہ نجف ہے. نجف میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک موجود ہے. یہ مختصر, ورنہ صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی کے بیان ہوئے ہیں, حضور نے بیان کیا تو وہ علی کے فضائل کے اعتبار سے افضل تو ابو بکر ہے, رتبے میں افضل ابو بکر صدیق ہے, اس کے بعد فاروق اعظم, اس کے بعد عثمان غنی, اس کے بعد مولا علی ہے. لیکن مولا علی کے فضائل جتنے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی صحابی کے لیے بیان نہیں ہوئے. یہ خصوصیت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, رسول بھی راضی ہوتا ہے. دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں عدل و انصاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے, اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.